إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة البقرہ کی یہ آیت کریمہ، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات ان کا ذکر کیا۔ ایک یہ کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، دوسرا وہ کہ جو پچھلی امتوں پر یا پچھلے رسولوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور تیسرا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخری جو صفت ہے، آخرت پر یقین رکھنا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، بات یہاں تک پہنچی تھی۔ ہم اس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے پچھلے درس میں کہ یقین آخرت کا وہ کس طرح سے آئے گا ہماری زندگیوں میں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے 1-2 باتیں پچھلی دفعہ ذکر کی گئیں۔ پہلی بات ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے گڑ گڑا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا یقین ہمیں عطا فرمائے۔ دوسرا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آخرت پر یقین کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے، قرآن کے ان مواقع کا کثرت سے تذکرہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، اور قرآن اس چیز میں بھرا پڑا ہوا ہے، ایسے چیزوں سے اور ایسے باتوں سے، قیامت کے تذکرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں قیامت کے مختلف مراحل کی تصویر کشی کی ہے، اور اس حوالے سے جو صورتیں ہیں، خاص طور پر جو آخری سپاروں میں صورتیں ہیں، ان میں بہت زیادہ کثرت سے اس کا ذکر آتا ہے، آخرت کا اور آخرت کے احوال کا۔ اور ہم نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مفصل جو ہے وہ پچھلی کتابوں سے زیادہ عطا کیا گیا ہے۔ مختلف قرآن کے حصے بیان کیے تھے کہ جو 7 لمبی صورتیں ہیں، اور پھر جو ایسی صورتیں جن کی آیات 200 سے زائد ہیں، پھر وہ صورتیں کہ جو 200 سے تھوڑی کم صورتیں ہیں، اور پھر آخر میں کہا کہ مفصل جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو مجھے دی گئی جو پچھلی کسی کتاب میں اس جیسی چیز نہیں ہے۔ مفصل سے مراد کیا ہے؟ سورۃ قاف سے لے کے سورۃ ناس تک، آخر تک، سورۃ قاف اس سے لے کے آخر تک۔ تو یہ جو مفصل کا جو حصہ ہے، اس میں کثرت سے آخرت کا تذکرہ، بلکہ تقریباً ہر صورت میں آپ کو ملے گا۔ مختلف اس کے پہلو اور مختلف اس کے جو مراحل ہیں آخرت کے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصویر کشی کی ہے، تو ان کو کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی سبحانہ حکمت ہے اس میں کہ یہ صورتیں ساری چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو پڑھنا آسان ہے، بلکہ یاد کرنا بھی آسان ہے، اور اکثر لوگوں کو اس حصے میں سے بہت ساری صورتیں یاد بھی رہتی ہیں۔ تو ان کو بار بار پڑھیں، نمازوں میں بھی بار بار پڑھیں، کیونکہ چھوٹی صورتیں ہیں، آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور ان کو پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کو سیکھیں۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ جن سے آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اسی طرح تیسری چیز کہ جس سے آخرت کا یقین ہماری زندگی میں آ سکتا ہے کہ ان لوگوں کی سیرت پڑھیں جو آخرت پر یقین کرنے والے تھے۔ آخرت پر یقین کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور ان لوگوں میں سر فہرست کون ہے؟ وہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ آخرت کا یقین اور کس کو ہو سکتا ہے؟ اور ان کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو سب سے زیادہ آخرت کا یقین کرنے والے تھے وہ لوگ۔ تو ان کی سیرتوں کو پڑھیں، اور اس طرح کے واقعات کے جس میں یہ واضح طور پر موجود ہو کہ آخرت کا کتنا ان کو یقین تھا، کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے اس اعتبار سے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں تو بڑی پڑی ہیں واقعات سے۔ 1-2 واقعات صرف مثال کے لیے آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس طرح کے واقعات ان کو پڑھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے جو کہ سنن ترمذی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور سے بنے ہوئے چٹائی ہوتی تھی جس کے اوپر وہ لیٹا کرتے تھے اور اس پر
آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ اس کی وجہ سے، اس پر لیٹنے کی وجہ سے ان کے جو پہلو ہے، تو وہ جب پہلو پر لیٹتے تھے ان کے پہلو میں نشان پڑ جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی سخت بستر پر سوتے ہیں، چٹائی پر سوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک کچھ تھوڑا نرم بستر بنا دے لیں، آپ کو ہم وہ کر لیں، ایسے آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ مالی والی دنیا، فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیے کس طرح ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یقین تھا آخرت پر۔ کہا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، اور پھر کہا کہ میرا تو معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کے حوالے سے میرا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا کہ کوئی سوار ہو، سفر میں جا رہا ہو، وہ گرمی کے موسم میں، گرم دن میں، وہ گرمی سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، سائے میں آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑا سا دیر آرام کرتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو میں کہ میرے لیے تو دنیا تو یہی ہے اتنی، کہ بس وہ تھوڑی دیر کے لیے جو میں سستانے کے لیے، اگر کوئی وہ مسافر ہو، سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، کسی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے، بس اتنا ہی دنیا کا معاملہ اتنا ہی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا، اور دیکھا کہ چھوٹا سا جو کمرہ تھا اس میں کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بستر بھی سخت قسم کا جس کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان پڑ گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم، آپ جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کے آپ سردار ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قیصر و کسریٰ ہیں وہ اللہ کے بھی نافرمان ہیں، اللہ کو کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور وہ تو سونے چاندیوں میں کھیلتے ہیں، ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ یعنی وہی یقین کی بات ہے۔ کہا کہ کیا کوئی شک ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ہمارا دنیا سے تعلق کیا ہے، اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت ہمارے لیے، آخرت یہ چیزیں جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ تو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہیں۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا آخرت پر کیسا یقین تھا۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا حضرت عمر کو کیا تم شک کرتے ہو، مقصود یہ نہیں کہ حضرت عمر نعوذ باللہ شک کرتے تھے، لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ اے عمر، یہ ایسی بات کرنا کہ ان کے لیے یہ سب کچھ ہے، ہمارے لیے ہم تو اگرچہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اگرچہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا، اللہ کی عبادت کا ہمیں دنیا میں تو بدلہ نہیں چاہیے، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا ہے، ان کو کرنے دو جو بھی ہے، اپنے آسائشیں اور آرام جو کرتے ہیں ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کے پھلانگتے ہوئے صفوں کو، یعنی تیزی سے چلے گئے، اٹھ کر نکلے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا اتنی جلدی سے اٹھ کر جایا نہیں کرتے تھے، نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کرام سے گفتگو وغیرہ کیا کرتے تھے، تو ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ نکلے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے، صحابہ کرام نے پوچھا کیا معاملہ تھا اس طرح سے، تو کہا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، میں کچھ ان کو ہدیہ وغیرہ ملا تھا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ میرے پاس باقی نہ رہے، میں اس کو تقسیم کر کے صدقہ کر کے آ رہا ہوں۔ سونے کا ایک کوئی ٹکڑا تھا، کوئی ان کو ہدیے میں ملا ہو، تاکہ وہ میرے گھر میں پڑا رہ گیا، مجھے اس کا خیال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اللہ کے نبی کے گھر میں وہ باقی رہ جائے، اس کو بھی میں تقسیم کر رہا ہوں کہ کچھ باقی میرے پاس نہ رہے، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور میرے پاس وہ چیز موجود ہو۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر یقین تھا، اور یہی تو وہ یقین ہی تھا آخرت کا کہ جس کی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے روبرو کھڑے رہتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے، سجدہ ریز رہتے تھے، جیسا کہ معروف ہے کہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے، اتنی لمبی کیا چیز تھی جو ان کو اس چیز کے لیے کر رہی تھی، وہی آخرت کا یقین تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آخرت پر یقین کرنے والے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ تھوڑا لمبا واقعہ ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، لیکن اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، جب لڑائی کا وقت آیا غزوہ بدر میں، تو صحابہ کرام کو کہا کہ اٹھو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، اس جنت کی طرف اٹھو اور اٹھ کے اس کے لیے، یعنی اس کے لیے لڑو۔ تو ایک صحابی جن کا نام عمیر ابن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ایسی جنت ہے۔ تو انہوں نے صحابہ نے کہا، حضرت عمیر نے، بخن 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 کا معنی ہے کہ بڑی کیا عظیم بات ہے، کیا بڑی بہترین بات ہے، واہ کتنی عظیم بات ہے، ایسی بات کہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں یہ کہہ رہے ہو، بخن بخن کیوں کہہ رہے ہو کہ واہ بھائی واہ کتنی عظیم بات ہے ایسی، تو اس پر اتنی واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ وسلم، اس لیے کہ تاکہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو یہ جنت مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم ان لوگوں ہی میں سے ہو، یعنی جنت کی بشارت بھی ان کو مل گئی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کسی تھیلے وغیرہ میں ان کے ساتھ جو سامان تھا، اس میں سے انہوں نے کچھ کھجوریں نکالی، چند کھجوریں نکالی اور ان کو اپنے منہ میں ڈالا، اور ابھی وہ کھایا نہیں تھا، پھر ان کو اپنے منہ سے نکال دیا اور کہا کہ یہ کھجوریں، اگر میں زندہ رہ جاؤں کہ یہ کھجوریں کھا لوں تو بہت بڑی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، اتنی دیر میں زندہ رہوں کہ میں ان کھجوروں کو کھا سکوں۔ کھجوروں کو پھینک دیا اور مشرکین کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کیسا یقین تھا ان کا آخرت پر کہ انہوں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا جب یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اتنی دیر بھی انتظار ان سے نہیں ہو سکا کہ میں اتنی دیر زندہ رہوں کہ میں کھجوریں کھا سکوں، نہیں، بہت لمبی زندگی ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور اس جنت کو کمانا ہے۔ کھجوریں تک کھانے سے چھوڑ دیے، اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ وہ کھجوریں کھا لیں۔ تو یہ صحابہ کرام کیا اس طرح کے واقعات اور بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں تو بے شمار ایسے ہمیں واقعات ملیں گے کہ جن میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ آخرت کا یقین کرنے والے تھے۔ تو ان کی سیرت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہوگا اور ہم بھی امید ہے کہ ان کی نقش قدم پر چلیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آخرت کا یقین آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ موت کو یاد کریں، موت کا تذکرہ کریں، اس کا ذکر کریں، موت کو یاد کریں کہ ایک دن آنا ہے کہ جب اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا سے ہم نے رخصت ہو جانا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اکثر من ذکری ہادم اللذات، اس چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو کہ جو لذتوں کو مٹا دینے والی، ختم کر دینے والی ہے، یعنی کیا؟ موت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اپنی امت کو کہ موت کا کثرت سے تذکرہ کرو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تذکرہ کرو، بلکہ کہا کثرت سے تذکرہ کیا کرو، اس کو یاد کرتے رہا کرو۔ آج ہم لوگ جو دین سے دور ہیں یا آخرت کا جو ہمارے اندر یقین کا جو فقدان ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے، موت کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ہماری مجالس میں اگر کسی کے سامنے موت کا ذکر بھی کریں تو اس کو روک دیا جاتا ہے، یا اس چیز سے تنگ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یار کیا کرنا ہے، دیکھی جائے گی۔ اگرچہ یقین تو ہر ایک کو ہے کہ موت آنی ہے، لیکن کوئی اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہم لوگ اپنے اولاد سے بھی تذکرہ نہیں کرتے ایسی چیزوں کا، موت کا، یا کرنا چاہیے کہ ایک دن مرنا تو ہے، کچھ معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ انسان 70-80 سال زندہ رہے گا اور اس کے بعد موت ہوگی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے موت کا کثرت سے تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ قبرستان کا بھی وقتاً فوقتاً چکر لگا لیا کرے، اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان کے اندر جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ جا کے کوئی قبر والوں سے کچھ مانگنا ہے یا وہاں پہ کچھ خرافات کرنی ہے یا ان کو قبر والوں کو سجدہ کرنا ہے، بلکہ کہا کہ قبرستان اس لیے جاؤ کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ کہ انسان جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ کل کو جو بندہ ہمارے درمیان پھر رہا تھا، آج وہ اس مٹی کے نیچے ہے اور یہ اس کا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ آدھی دنیا کا مالک ہو، اس نے بھی ادھر ہی جانا ہے، چاہے کوئی غریب ہو، اس نے بھی اسی جگہ پر جانا ہے، چاہے کتنی شان و شوکت والا کیوں نہ ہو، کتنے مال و دولت والا کیوں نہ ہو، کتنے جاہ و جلال والا کیوں نہ ہو، ہر ایک نے جانا ادھر ہی ہے۔ اگر دنیا میں چاہے دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بھی ہوگا، اس کو قبر اتنی ہی ملے گی، وہی جو چھوٹا سا قبر کا حصہ ٹکڑا ہے، چند فٹ کی زمین، وہی اس کو ملنی ہے۔ تو یہ قبرستان میں جائیں تو اس مقصد کے لیے کہ ہمیں تاکہ آخرت یاد آئے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں ہمارے زندگی میں آخرت کا یقین آ سکتا ہے۔
تو موت کو یاد کریں، اسی طرح مرنے والوں کو یاد کریں، قبرستان جائیں، ان چیزوں کو دیکھیں، موت کو دیکھیں، تاکہ ہمارے زندگی میں بھی یہ چیز آئے کہ ہمیں اس چیز کا یقین ہو۔ اسی طرح ایک اور طریقہ کہ جس سے ہمارے زندگی میں آخرت کا یقین آ سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو موت پر یقین کرنے والے ہیں، آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کو اپنا ساتھی بنائیں، تاکہ ہماری زندگی میں بھی یقیناً ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اب صحابہ والے بات تو نہیں رہی، لیکن آج بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء اللہ ایسے بھی آج بھی موجود ہیں جو ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں، جو ہر وقت آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، تاکہ ان کی صحبت سے ہمارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اثر پڑ سکے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ جس سے آخرت کا یقین ہمارے زندگی میں آ سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ کریں، آخرت کا تذکرہ۔ آخرت کا ایک تو ہم نے کہا کہ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو بتائیں، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں، اس کو ذکر کرتے رہیں، کیونکہ جب کسی چیز کا انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو اس کا تذکرہ کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، تو اپنے اندر بھی اس کا اثر ضرور آتا ہے۔ تو خود بھی، تو یہ دو چیزیں ہم نے الگ الگ دو مختلف پوائنٹ ہیں۔ ایک پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اس کو خود پڑھیں، اس کو یاد کریں، اور دوسرا ہے کہ دوسروں کو بتائیں۔ جب دوسروں کو بتائیں گے تو یقیناً اس کا اثر آپ کے اپنی ذات کے اوپر بھی ضرور ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ جن سے ہم آخرت کا یقین کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو لا سکتے ہیں۔ ہمارا وقت چونکہ تقریباً پورا ہو رہا ہے، تو یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔